بہت سارے ایسے رسپانسز آئے تھے جو جاننا چاہتے تھے کہ ڈیٹیل کیا ہے, کیسے آپ نے اسلام ایکسیپٹ کیا, اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائے. تو وہ ساری ریکویسٹ پڑھ کے مجھے ایسا ہوا کہ مجھے واپس سے اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. تو وائی آئی ایکسیپٹیڈ اسلام. ویسے ابھی بھی 20% لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میرا برین واش ہوا تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے, میرا برین واش ہوا تھا, کیونکہ جو بھی گندگی اسلام کے بارے میں نے سن رکھی تھی, جو مسلمز کے بارے میں نے سن رکھا تھا, وہ ساری واش ہو گئی. اور مجھے پتا چلا کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. الحمدللہ مسلمز کا ریئل پکچر مجھے تب دکھائی دیا جب میں ایکچولی ان کے ساتھ رہنے لگی. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لڑکا ملا اور پھر اسے شادی کرنے کے لیے ایکسیپٹ کیا اسلام, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو پہلی بات تو نا, ہم ایک قدم آگے ہے جو پچھلی جنریشنز گئی, اور جو ہماری جنریشن 90s سے 2000 کے بیچ والی جو جنریشن ہے وہ تھوڑی سی پریکٹیکل اور لاجیکل ہے, اور میں بھی اسی جنریشن کی ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ شادی کرنی تھی تو اسلام ایکسیپٹ کر لیا. اس کا ایکول ٹو سائن لگا کے یہ مت نکال لیجیے آپ, کیونکہ ایسا کوئی ہوتا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ شادی کرو تو اسلام ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. بے شک آپ کو ایک ایمان والے سے شادی کرنی ہوتی ہے, یہ بات صحیح ہے, بٹ میں نے اسلام ایکسیپٹ کرنے کا ریزن صرف وہ لڑکا نہیں تھا, پوری فیملی تھی. پوری فیملی ایک ریئل مسلمس کا ایگزامپل تھا, جو بولتے ہیں نا کہ ایک ایٹماسفیئر تھا. دیکھیے ہم ایسے گھر کو نہیں بلانگ کرتے جو ایک دم قاعدے قانون سے اسلام کو فالو کرتے. جیسے جیسے اللہ ہدایت دیتا ہے ویسے ویسے ہم ہوتے اسلام میں داخل دھیرے دھیرے. کوئی بھی ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا جو پورا بولے گا کہ میں ایک پرفیکٹ مسلم ہوں, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میں نے حج پڑھی, میں نے زکوٰۃ کی, میں نے سب فرض ادا کیے اور میرے دل میں کچھ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پرفیکٹ ورژن جنت کے لیے سیو کر کے رکھا ہے, وہ وہاں پہ ایک پرفیکٹ مسلم ہوگا. تو ہم دھیرے 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 جیسے جیسے زندگی جاتی ہے نا, ویسے ویسے ہم اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں. تو جو فیملی میں نے دیکھی تھی نا, کہ جو جیسے کہ میری ساس ہے, میرے سسر ہے, میری 2 سسٹر ان لاز ہیں, تو وہ لوگوں کا جو بیہیویئر تھا اور جس طریقے سے وہ لوگ گھر میں رہتے تھے وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پاپولیشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو بہت سارے لڑکے ہیں دنیا میں, تو کوئی لڑکے کا کنسپٹ صحیح نہیں لگتا. ایک انسان کیسا ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے, اس کی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس سے کوئی بھی پوائنٹ پہ ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے اس پرسن کے جیسا ہونا. وہ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ اس کی عادتیں ہوتی ہے. اور اگر اسلامک ورڈ میں کہوں یا اردو ورڈ میں کہوں تو وہ ایک اخلاق ہوتے ہیں انسان کے. تو وہ جو لڑکے کے اخلاق تھے, جو میرے ہسبینڈ زرار کے جو اخلاق تھے, ان کی جو عادتیں تھی, ان کی فیملی جس طریقے سے رہتی تھی, ان کی فیملی جس طریقے سے ایک بولتے ہیں نا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے, اتنے سال ہوئے, نوک جوک ہر گھر میں ہوتی ہے, پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ساتھ رہنا. اور بہت مشکل کام ہوتا ہے الگ ہو جانا, اور نیوکلیئر فیملیز بہت ایزی آپشن ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, صرف اپنے کو جو کرنا ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں, بٹ ایک فیملی کو لے کے چلنا اور بولتے ہیں نا سب کے حق ادا کرنا, یہ ساری بہت اہم چیزیں ہوتی ہے اور یہ مشکل چیزیں ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ الگ الگ ہو کر رہتے ہیں نا لوگوں سے, تو یہ ساری چیزوں کی اہمیت آپ نہیں جان سکتے. پر جب آپ ایک فیملی بن کے ایک ساتھ رہتے ہیں, آپ جانتے کہ اس کے حقوق کیا ہے, مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے, مجھے اس کے اچھے برے وقت میں کھڑے رہنا ضروری ہے. ایز اے ہیومن یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اسلام میں جیسے کہ میں نے میرے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے, ایک رشتہ داروں کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا کیا رائٹس ہے. ہر ایک پرسن کو اللہ نے رائٹس دیے. بھائی بھائی کا جھگڑا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ اتنی بری چیز اس کو بتائی ہے کہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہونا نارمل بات ہے, بٹ واپس صلح نہ کرنا یہ کتنی بری بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. تو یہ جو فیملی کو ملنے کے بعد اسلام کے ایک سائڈز جو دکھنے لگے نا, وہاں میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. میں نے کلمہ پڑھنے کے بہت پہلے مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہے, تو میں ہر چیز پہلے اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہوں. اور جب میں ریسرچ کرتی تھی نا, تبھی میں نے کلمہ کتنی دفعہ پڑھ لیا تھا. کیا پتا شاید اللہ نے میرے اس میں سے کوئی
وہ جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب تک نہیں جانتی تھی، تب بھی جب میں ریڈ کرتی تھی، کیا پتا شاید اللہ نے تبھی میرا قبول کر لیا ہوگا اور تبھی شاید میں ایمان میں داخل ہو گئی تھی. تو اسلام نہ میں نے کوئی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے نہیں کیا، اس کی پرسنالٹی دیکھ کے، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کی فیملی کا رہن سہن دیکھ کر کہ کیسے یہ سارے پارٹس الگ الگ جڑ کے ایک دین کو بلونگ کرتے ہیں، کیسے ایک ریلیجن کو پورٹرے کرتے ہیں، وہ چیز سے میں نے اسلام قبول کیا. تو دیکھیے کہنے والے کہتے رہیں گے، اور مجھے اس چیز کا بولتا ہے نا کہ میں اس چیز کو زیادہ دماغ پہ نہیں لیتی. میں نے جو ٹرولرز کا رپلائی دیا تھا وہ بھی میں نے اس لیے دیا تھا کیونکہ میں ان کی سوچ آگے رکھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسی سوچ ہے جو آپ لوگ بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ کیسی سوچ پاس آن کر رہے جنریشن کو. آپ بے شک اسلام کو پسند نہ کریں پر نفرت نہ پھیلائیں. اب یہ میرے 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کا میں نے جسٹ ویڈیو اوپن کیا کیونکہ میں بہت ساری ویڈیوز ریپیٹ کر کے دیکھتی ہوں. جب میں نے دیکھا تو نیچے ایک کامنٹ دکھا، اس کا بھی برین واش کرنا شروع کر دیا. I mean یہ ہے نا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس سے آپ کی سوچ پتہ چل رہی ہے کہ آپ کتنا زہر بھرا ہے آپ کی سوچ میں. آپ ناپسند کریے کوئی چیز کو، پر آپ یہ ایکسپٹ کر لیجئے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ مجھے اسلام پسند تھا، کیونکہ مجھے یہ ریلیجن دنیا کا سب سے پرفیکٹ ریلیجن لگتا ہے اور آپ کو شاید آپ کا ریلیجن لگتا ہوگا. تو دیر از نو پوائنٹ آف آرگیومنٹ ان دیٹ. ہر کسی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا اوپینین الگ ہوتا ہے. تو میرا اسلام ایکسپٹ کرنے کا پوری سے پوری وجہ یہ تھی کہ مجھے اس انسان کے اخلاق اچھے لگے. میں چاہتی تھی کہ ایسے اخلاق، اسی ماحول میں جیوں، میں اسی چیز کو اپنی زندگی بناؤں، یہی فیملی کو میں اپنی لائف بناؤں. تو یہ جو مجھے جو ایک گریڈ تھا نا، گریڈ ایک صحیح ورڈ ہے یوز کرنے کا، مجھے جو ایک لالچ تھی نا اپنے پن کی، ایک فیملی کی، ایک بولتے نا ایسے ماحول میں رہنے کی جہاں ہر کسی کے لیے ہر کسی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ہر کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس ماحول میں آنا چاہتی تھی. الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں گزرا اتنے سالوں میں کہ میں نے اس ڈیسیژن کو ریگریٹ کیا ہو. اور وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ بہت پرائمری ریزن ہے شادی کرنا، بہت پرائمری ریزن ہے. دیکھیے شادی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نبھا جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں نبھا پاتے. پر جب ہے نا آپ کا سامنا کسی سچے مسلمان سے ہوتا ہے نا، بھلے وہ آپ کا فرینڈ ہو، بھلے وہ کوئی ایسا پرسن ہو جس سے آپ کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، بس آپ کہیں نہ کہیں اس کا سامنا کر لیتے ہیں اور آپ کو پسند آ جاتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کے میرج کے ریلیشنز ہو. کبھی کبھی ایک انسان کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو پورا بتا دیتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسے سوسائٹی کو بلونگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے اور آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. میں بہت ساری ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بھلے اسلام ایکسپٹ کر لیا، ان کی کسی فرینڈ کو دیکھ کر یا ان کے کسی نیبر کو دیکھ کر وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ لو جہاد کو تو بس لے بیٹھے. اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو کسی کے سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایمان ہے، کوئی بھی ذریعے سے آپ کو مل سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں ایمان لکھا ہے نا تو آپ کو کوئی بھی ذریعے سے مل جائے گا. اور آپ کے دل میں اگر ایمان نہیں لکھا، آپ کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں لکھی تو آپ کا نام مسلم بھلے ہی ہو جائے، بھلے آپ پیدا مسلمان ہوئے، پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس چیز سے محروم رکھے گا اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج میں کلیئر آپ کو کر پائی ہوں کہ وائی آئی ایکسپٹیڈ اسلام. پھر سے آپ سے ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام.